سینیٹر طلحہ محمود صاحب JUIF سے ان کا تعلق ہے، فیڈرل منسٹر فار امور ہیں۔ ناظرین، ان کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں، تو ان سے ذرا جانیں گے کہ یہ کیوں کر ایسا ہوا، کیسے انہوں نے اتنے بڑے حج آپریشن کو کامیاب کیا اور اس کے پیچھے کیا مراحل تھے اور یہ سارے کا سارا آپریشن کس طرح آگے بڑھا۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہ وزارت کب آئی اور کب آپ نے یہ سارے کا سارا آپ نے پلان شروع کیا، کیونکہ آپ کے ایک ساتھی کی جو ہے ایک حادثے کے اندر شہادت ہو گئی یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ہی، اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ ذمہ داری آئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی تو یہ مجھے بالکل اینڈ پر ملا ہے، یعنی عید الفطر سے کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ تقریباً میں یاد پڑتا ہے ٹیوزڈے کا دن تھا جب مجھے انہوں نے میرے حوالے کیا، اور فرائیڈے کو وہاں پر عید تھی اور سیٹرڈے کو یہاں پہ عید تھی۔ 2 دن میں نے بریفنگ لی، اور جب میں نے بریفنگ لینے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حالات خراب تھے، تو میں گھر گیا ہوں، بیگ اٹھایا، سیدھا سعودی عرب چلا گیا، اور وہ عید بھی میں نے سعودی عرب میں ہی گزاری۔ لیکن وہ چھٹیوں کے دن تھے، لیکن اس چھٹیوں کے دوران ہم اسی طرح پھرتے رہے، مختلف بلڈنگز کے اندر گورنمنٹ آف سعودی عربیہ ریکویسٹ کرتے رہے، ان سے ملاقاتیں کرتے رہے آفیشلی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں میری نالج میں آئیں، اور ہمارا کوئی انتظام نہیں تھا اس وقت تک، نہ ہمارے پاس کوئی بلڈنگ تھی، نہ ہمارے پاس کھانے کا ارینجمنٹ تھا، نہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ تھی، نہ منا مزدلفہ عرفات ڈیسائیڈڈ تھا۔ تو بہت سارے مسائل مجھے نظر آئے۔ تو یہ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ میری ساری رات میں دفتر میں ہی ہوتا تھا یا فیلڈ میں ہوتا تھا۔ تو مجھے تقریباً کئی مہینوں سے، جب سے یہ وزارت سنبھالی ہے، میں فجر کی نماز سے پہلے شاید کوئی کبھی سویا ہوں تو سویا ہوں، ادروائز فجر کے بعد ہی موقع ملتا ہے، اور کوئی چھٹی نہیں۔ اچھا سینیٹر صاحب، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوٹا آتا ہے اور کوٹے سے زیادہ اپلیکیشنز ہو جایا کرتی تھی۔ غالباً اس دفعہ یہ اگر پہلی دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے اندر، یا پہلے بھی کبھی ہوا ہے تو بتائیے گا کہ 16,000 جو اپلیکیشنز کا جو ایک کوٹا ہمارے پاس موجود تھا ہمیں واپس کرنا پڑا۔ وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ کس کی جو ہے کمی کوتاہی تھی، کس سے غلطی ہوئی؟ جی، اس میں حاجی ہمارے پاس بہت تھے، حاجیوں کا پرابلم نہیں تھا، پالیسی کا مسئلہ تھا۔ پالیسی یہ تھی کہ یہ وزارت حج کی پالیسی نہیں تھی ہماری مذہبی امور کی، یہ پالیسی تھی وزارت خزانہ کی۔ وزارت خزانہ چاہتی تھی کہ اسے فورن ایکسچینج کے اندر پیسہ ملے، اور اس کے اندر اس نے کوٹا بنا دیا تھا، اس نے 4 کوٹے بنائے تھے۔ اس نے کہا 50% جو گورنمنٹ کا کوٹا ہے وہ آپ استعمال کریں گے، 50% اوورسیز پاکستانی آپ کو ڈالر بھیجیں۔ اسی طرح پرائیویٹ کے اندر انہوں نے کہا 50% اسے استعمال کریں گے، 50% باہر سے لوگوں کو لے کر، اور پیسے بھی ڈالر کے تھرو ان کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے، تھرو پراپر چینل۔ اس میں بہت سارے مسائل تھے، بہت سارے لوگوں کے پاسپورٹ نہیں تھے، نائکوپ پہ کام کرتے تھے تو پاسپورٹ بنوانے پڑتے تھے، اس میں ان کو مسائل آئے۔ خیر، ایک انہوں نے مہربانی یہ کی کہ جب ہمارا گورنمنٹ کا جو ہے وہ تقریباً کو 7,000 کے قریب ہم لا سکے اوورسیز پاکستانی کا، اور باقی کوئی لگ بھگ 72,000 کے قریب ہمارے پاس بیلنس پڑا تھا، تو انہوں نے پھر وہ سب لوکل کوٹے میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو اس سے ہمارا تقریباً 80-81,000 جو ہے یہ پورا ہو گیا تھا جو ہمارا تھا۔ اس میں ہوا یہ کہ تقریباً جو کوٹا تھوڑا بہت ہمارا رہتا تھا اس کے اندر، اس میں پرابلم یہ آیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے ڈالرز یا فورن ایکسچینج ہمارے پاس نہیں ہے اتنا بھیجنے کے لیے۔ ہم نے بڑی ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے وہ نہیں کر سکے، ان کو بھی مسائل تھے، معاشی مسائل تھے۔ تو اس میں نے 15,000 جو تھا اس کو میں نے سرنڈر کیا، لیکن جب میں نے 15,000 سرنڈر کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ لوڈ میرے پہ زیادہ ہے۔ میں نے پھر 6,500 کا کوٹا واپس لیا ان سے، اور 15,000 واپس کر 6,500 واپس لے لیا، اور وہ 6,500 سارا ختم ہو گیا ہمارا، تقریباً کوئی 1,500 کے قریب اس کے اندر۔ تو یہ تقریباً لگ بھگ ہمارا جو سرنڈر ہوا تھا، نہیں 8,000 ہمارا سرنڈر کیا تھا، 1,500 اس میں سے میں نے پھر واپس لے لیا ان سے، تو 5,500 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہمارا جو ہے سرنڈر ہوا۔ مین جو سرنڈر ہوا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوا ہے 13,000 کے قریب، کیونکہ وہ نہیں لا سکے باہر سے آدمی۔
تو یہ پرابلم آیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم، اور اگر یہ پہلی مرتبہ ہوا فیصلہ ہو جاتا تو یہ جو تھا مطلب یہ جو کوٹا تھا ہمارے حصے تو اس کو پورا کیا جا سکتا. یہ اگر صرف فورن ایکسچینج کا بندوبست کر دیتے، بڑی ریکویسٹ کی ہم نے، وہ فورن ایکسچینج کا پرابلم آیا. چودھری غلام حسین صاحب آپ کے پرانے ساتھی، آپ کے پرانے دوست، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی چودھری صاحب. طلحہ صاحب آپ کو بہت بہت میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے بہت اچھا انتظام کیا، اور ہمارے تو اپنے ایک حاجی ذیشان بابر جو ہماری ٹیم کے امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ انہوں نے شخصی گواہی دی ہے کہ بہترین انتظامات ہوئے وہاں، اور اب 97,000 فی حاجی ان کو ریفنڈ بھی کیا جا رہا ہے. تو جو آپ نے ایفرٹ کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اس کی روشنی میں اگلے سال انشاءاللہ حج جو ہے اور بہتر انتظامات کیے جائے اور کوٹا واپس نہ کرنا پڑے. اب آپ یہ فرمائیں کہ ساکھ ڈار اور وزارت خزانہ نے یہ حج کے لیے جانے والوں کے ساتھ اس طرح کی گنجلک اس پر ببلی جو نظام کیوں دیا کہ لوگ نہ جا سکے؟ چودھری صاحب، اس کے اندر آپ نے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں. ایک تو آپ نے ریفنڈ کے حوالے سے بات کی، اور دوسرا فورن ایکسچینج کے حوالے سے. اس میں انہوں نے، ان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھے اس وقت، آپ کو پتا ہے بہت بڑا کرنچ بھی تھا. تو میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مسائل کے اندر تھے فورن ایکسچینج کے حوالے سے. لیکن بہرحال چونکہ یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، اس کو اولویت دینی چاہیے تھی، اور اسی کے لیے میری ان سے کئی مرتبہ میٹنگ بھی ہوئی، لیکن ان کے اپنی مجبوریاں ہوں گی. اب آپ آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ جس کی طرف اشارہ کیا. چودھری صاحب، یہ الحمدللہ مجھے نہیں معلوم پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہم نے 55,000 تقریباً 4.5 ارب روپیہ تو حاجیوں کے جانے سے پہلے ان کو واپس کر دیا تھا، تاکہ وہ اپنی قربانی اور باقی چیزوں میں ان کو مسئلہ نہ پڑے. اب جو میں نے اعلان کیا ہے اس میں چودھری صاحب میں نے تقریباً 97,000 پر پرسن میں ان کو واپس کر رہا ہوں، اور یہ تقریباً ٹوٹل رقم جو مجھے بتایا گیا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے، میرے 12 ارب روپے بنتا ہے جو میں واپس کروں گا. اس میں صرف 97,000 میں واپس نہیں کر رہا، 97,000 تو ہم سب کو واپس کر رہے ہیں، لیکن اس میں جس نے منا، مزدلفہ، عرفات میں ٹرین نہیں استعمال کی، پیدل اس نے کیا، لیکن اس کا حق بنتا تھا کہ وہ ٹرین استعمال کرتا لیکن نہیں کر سکا، تو اس کو ہم، اور کچھ مسائل بھی انہوں نے فیس کیے کچھ لوگوں نے، تو اس پوائنٹ آف ویو پہ 21,000 پر حاجی ہم اس کے ساتھ ملا کے 97,000 کے ساتھ ہم دے رہے ہیں، 1,18,000. اور اس کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں یہ ہوا کہ بلڈنگز ٹوٹ رہی تھیں، تو ہمارے پاس بلڈنگ ہم پوری جو ہے مسجد نبی کے ساتھ لینے میں ہم زیادہ بلڈنگ تو لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہے ان کو ہمیں دور ٹھہرانا پڑا. تو میرا اپنی منسٹری سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی یہ بات تھی کہ ان کا کیا قصور ہے، پیسے اس نے بھی اتنے دیے ہیں، اور جو مسجد نبی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے پیسے اس نے بھی اتنے ہی دیے ہیں. لہذا ان کے لیے ہم نے پھر یہ کیا کہ 14,000 پر حاجی ہم واپس کر رہے ہیں اس کو. تو یہ تقریباً بن جاتا ہے تقریباً 1,31,000. اگر یہ دو فیسلٹیز ان کو نہیں ملی تو ان حاجیوں کی بھی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے ساری، تو اس میں ہم تقریباً ان لوگوں کو 1,31,000 دیں گے، اور 97,000 سب کے لیے. مرکزیہ میں جو نہیں ٹھہرا اس کو 14,000 ایڈیشنل ملے گا، اور جس نے ٹرین استعمال نہیں کی اس کو ایڈیشنل 21,000 ملے گا. اور یہ ٹرانسفر آف اماؤنٹ ہماری منڈے سے مارننگ سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہفتہ 10 دن میرا اندازہ ہے کہ لگ جائے گا، کیونکہ ٹرانسفر میں بھی ٹائم لگتا ہے.